جو عمران خان کی سیاسی ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے ان کا مذہب اور دینی حوالوں کے اوپر جو ریلائنس ہے یا انحصار ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان کی ڈیسپریشن کی وجوہات بہت سی ہیں، لیکن اس کی مثالیں آپ کو چند ایک زاویوں سے مل سکتی ہیں۔ پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ دو ان کے جو ممبران ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا جس نے اپنا استعفیٰ سبمٹ کر دیا اور بتایا کہ کس طرح بہت سارے ایسے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں جو عمران خان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، عمران خان کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور انہوں نے پرویز خٹک کو بیان کیا کہ وہی ان کے لیڈر ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں عمران خان ہمیشہ سے پریشان رہے۔ یاد رہے کہ پرویز خٹک صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر لانے والے جہانگیر خان ترین تھے، جن کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کے بارے میں مجھے کچھ مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب ویسے بھی مقامی سیاست کے اندر اپنا مقام بچا کے ہی رکھتے ہیں، وہ کسی بڑی قیادت کے ساتھ ایسے نہیں جڑتے ہیں کہ ان کے لیے راستے مسدود ہو جائیں۔ تو ایک ایم پی اے کا استعفیٰ آپ کو کوئی زیادہ اہم نہیں لگے گا، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے۔ پھر جو استعفوں کا معاملہ ہے اس قومی اسمبلی سے، اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے۔ اب ایک ممبر نے کہہ دیا کہ جناب ہم سے تو استعفے صرف اس وجہ سے لیے گئے تھے، کاغذ کے اوپر دستخط کروائے گئے تھے کہ ہم نے پارٹی ڈسپلن کو انفورس کرنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی سیٹ چھوڑنے کا جو سنجیدہ ترین عمل ہے اس کے اندر ممبران کی، اگر آپ اس ممبر کی بات کو سنجیدہ سے لیں جو کہ لینا چاہیے، اپنی منشا شامل نہیں تھی، جس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے استعفے جو پارٹی نے یہ کہہ کے دلوائے کہ ممبران خود اس اسمبلی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ان کی کوئی قانونی حقیقت نہیں رہے گی۔ اب یہ ڈیسپریٹ پولیٹیکل ٹائمز ہیں، عمران خان کے اوپر کیسز کی بھی بھرمار ہے، اور عمران خان اپنے بیانات کی زد میں بھی آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ان سے اجتناب برتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے جو پارٹی کے بڑے بڑے ستون ہیں، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر، عمران خان کے تباہ کن بیانات سے اپنے آپ کو دور لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بیان سنا ہی نہیں، میں تو حالت سفر میں تھا، مجھ سے اگر پوچھیں تو میں اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ میں نے تو اس بیان کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیاسی طور پر عمران خان اپنے بیانات کی زد میں ایسے آئے ہیں کہ صوبائی لیول کے اوپر، مرکزی لیول کے اوپر اور اتحادیوں کے لیول کے اوپر ان کی جو طاقت ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس دوران انہوں نے کراؤڈ کو موٹیویٹ کرنا ہے، بار بار وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں نئی چیزیں بتاؤں گا، بار بار کراؤڈ وہاں پر جاتا ہے اور بار بار وہاں سے نا امید ہو کے لوٹتا ہے، کیونکہ عمران خان وہی پرانی تقریر دوبارہ سنوا دیتے ہیں۔ اب عمران خان نے اپنے مخالفین کو مشرک قرار دینے کا ایک عمل شروع کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے انتہائی حساس دینی معاملات جن کا تعلق اراکین دین سے ہے، اسلام کے ستونوں سے ہے، ہمارے فیتھ کی بنیاد سے ہے، عمران خان صاحب اس کو اپنی ڈیسپریٹ پالیٹکس کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دو بیانات سنیے۔ اگر کسی نے بھی آپ نے اس کو ووٹ دی، اس کا مطلب آپ بھگوڑے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں، مجرم کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کے فرمان کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اللہ سے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا۔ اس کا آگے چلے جائیں کہ میں جب بھی میں اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہوں، میرے ضمیر کی قیمت لگ جاتی ہے، پیسے لے کے لوٹا ہو جاتا ہوں، خوف آ جاتا ہے، ایجنسی سے جو دھمکی مل گئی، میری جان نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، یہ سب شرک ہے میری نظر میں۔ کیونکہ جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں، کسی بھی بت کی پوجا کرتے ہوئے، چاہے وہ پیسے کا بت ہے، چاہے وہ خوف کا بت ہے۔ جس طرح کہ میری ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے، میں دینی اور شرعی معاملات کے اوپر کسی قسم کی دینی اور شرعی تشریح کرنے سے گریز کرتا ہوں، اپنے رائے کو اپنے تک محدود رکھتا ہوں، کیونکہ نہ میرے خیال میں میرے پاس وہ کمپیٹنس کا لیول ہے، اور نہ اس معاملے کو آپ کو
پبلک بحث کا حصہ بنانا چاہیے، لیکن سیاسی امپلیکیشنز اس کے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں عمران خان پہلے غداری کے ساتھ جوڑتے رہے اپنے مخالفین کو، اس کے بعد امریکی ایجنٹی کے ساتھ جوڑتے رہے اپنے مخالفین کو، پھر بعض جگہ پر ان کے جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں انہوں نے اس سیاسی مخالفت کو ایک بڑا برا سا لفظ دلالی کے ساتھ بھی ایکویٹ کر دیا، پھر میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا، پھر چور ڈاکو تو خیر پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ان کو اسلام کے دائرے سے بھی خارج کر رہے ہیں، نہ صرف ان کو بلکہ ان کو بھی اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کی کاوش کر رہے ہیں جو ان لوگوں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ یعنی وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسا معیار آ گیا ہے جو پتہ نہیں کہیں سے اوپر سے ان کی طرف ٹریول کر کے آیا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر نہ صرف اپنے مخالفین کو دائرہ اسلام سے خارج وہ کر سکتے ہیں، بلکہ جو لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے یا ان کے مخالفین کی طرف جائیں گے ان کے اوپر بھی یہ مہر ثبت کر دیں کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ پھر ہمارے مقدس کلمے کو سیاست کے ساتھ جوڑ دینا، آدھا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سیاسی معاملات کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ میں اس کے اوپر زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا، میں دوبارہ وہی بات دہراؤں گا، درخواست کے ساتھ، تھوڑے سے غم کے ساتھ، کچھ غصے کے ساتھ بھی، کہ خدارہ ان معاملات سے اجتناب کریں۔ ان معاملات پر آپ کی گرفت نہیں ہے، آپ کی تو عام دنیاوی علوم کے اوپر گرفت نہیں ہے، تو دینی علوم کو اور عقائد کے معاملات کو سیاست کے اندر اور جلسوں کے اندر ان کی ایسی تشریح نہیں کریں جو کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے گلے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے سننا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ اس خیال میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا نسخہ آ گیا ہے کہ جو کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر سیاسی ڈیسپریشن کا ایک اور عنصر بھی ہو کہ پشاور کا جلسہ جو ہے اس نے ان کو بہت مایوس کیا، لوگ جوک در جوک نہیں آئے، لوگوں نے عمران خان کا خیال ہے کہ جو بات کہتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ جو ہیں مر مٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو انتھوزیازم نظر نہیں آیا۔ غلط جلسوں کی، پرانے جلسوں کی، ارریلیونٹ جلسوں کی فیک تصویریں لگا کر اب پروموٹ کرنا یہ شروع کیا ہوا کہ جس طرح جلسہ بڑا عظیم ہوا ہے۔ تو سیاسی ڈیسپریشن کے نتیجے میں جو اتحادیوں کے اندر کریکس آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے نتیجے میں، اور اپنے بیانات کے جو گھن چکر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کی زد میں آتے ہوئے عمران خان اپنے آپ کو ڈیسپریٹ محسوس کر رہے ہوں تو اس کے اندر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اب اس ڈیسپریشن کو وہ کس لیول کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، میری تو یہ گزارش ہوگی کہ جس لیول کے اوپر بھی لے کے جائیں۔ آلریڈی انہوں نے بہت تباہی مچائی ہے، خام خواہ لوگوں کو غدار اور ننگے وطن اور امریکی ایجنٹ اور چور ڈاکو کہہ کے۔ اب آپ نے جب شرک کی تشریح بھی خود کرنی شروع کر دی ہے تو میرے خیال میں اس سے آگے لیول تو کوئی رہ نہیں گیا۔ قدم ہٹا لیں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو اس قسم کی تشریحات تو کیا اس قسم کے بیانات جاری نہیں کرنے چاہیے۔ اور جو لوگ عمران خان کو شے دے کر اس راستے کے اوپر لا رہے ہیں وہ عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اگر عمران خان خود کسی گمان میں اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر لا کر اور اس نام نہاد رتبے پر فائز کر کے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے فیتھ کو جج کریں اور کون مشرک ہے اور کون مشرک نہیں ہے یہ ڈیفینیشن جاری کریں، اگر عمران خان خود کو اس نقطے پر لے آئے ہیں تو پھر وہ خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں۔